نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة اللیل مکیۃ، سورہ لیل مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 21 آیات ہیں۔ لیل کا مطلب جانا پہچانا ہے، مطلب ہوتا ہے رات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ اللہ کی مخلوقات کا ذکر ہے۔ رات تاریک ہے، دن روشن ہے، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، رات بھی اور دن بھی۔ لیکن رات کے تاریک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ رات گھٹیا ہے یا اس کی اہمیت نہیں ہے، اور دن اگر روشن ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دن اعلیٰ ہے، بلکہ دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ دونوں ایکول نہیں ہیں، نہ اپوزٹ ہیں، بلکہ کمپلیمنٹری ہیں۔ دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہر مخلوق کا اپنا اپنا مقام بنا دیا ہے۔ مرد اور عورت کا بھی ذکر کیا گیا۔ مرد اور عورت کا جوڑا ہے، دونوں مختلف ہیں، لیکن ان میں مخالفت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کا قانون اگر دونوں فالو کریں، جیسے کہ رات اور دن اللہ کا قانون فالو کرتے ہیں، اللہ کے قانون کی پابندی رات اور دن کر رہے ہیں، اختلاف ہے ان میں لیکن امن بھی ہے۔ اسی طرح عورت اور مرد اللہ کے قانون کی پابندی کریں تو مختلف ہونے کے باوجود امن سے رہ سکیں گے۔ اپنی ذات بھی پرامن ہوگی، دنیا میں بھی امن ہوگا۔ اور اگر عورت اپنی جگہ چھوڑ دے اور مرد اپنی جگہ چھوڑ دے تو زندگیوں میں بے سکونی، بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ امن ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، اور امن آتا ہے ایمان سے، اور ایمان ہے اللہ کے قانون کو مان لینے کا نام۔ فرمایا ان سعیکم لشتی، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں۔ شتی کا مطلب ہوتا ہے جدا جدا ہونا، شتیت کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کیا ہوا۔ جیسے مریض ہوتا ہے نا، مریض سے مرضى، قتیل سے قتلہ، اسی طرح شتیت سے شتیٰ لفظ بنتا ہے، مطلب ہے جدا جدا۔ یہ بد دعا بھی ہے کہ اللہم شتت شملہم، آپ نے یہ سنی ہوگی، اللہم شتت شملہم، کہ اللہ ان لوگوں کو جدا جدا کر دے، پھوٹ ڈال دے ان کے اندر۔ دشمنوں کے لیے بد دعا کی جاتی ہے کہ اللہ دشمنوں کو جدا جدا کر دے، پھوٹ ڈال دے ان کے اندر، ان کا اتفاق، ان کا اتحاد پارا پارا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری کوششیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کوئی کیا کرتا ہے، کوشش دیکھی جا رہی ہے، اور تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں۔ یقیناً کچھ انسان اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، کچھ اللہ کے بغاوت کر رہے ہیں، کچھ نیکیاں کما رہے ہیں، کچھ گناہ کما رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو حق ادا کر رہے ہیں، کچھ ہیں جو کہ حق مار رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو زندگیاں بچا رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو زندگیاں لے رہے ہیں۔ تو ان کا انجام ایک جیسا تو نہیں ہوگا، موت آ کر سب کو برابر نہ کرے گی، جدا جدا کوششیں ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ابھی جدا جدا کوششوں کا آگے نقشہ ہے جو کہ کھینچا جا رہا ہے، 2 کرداروں کا بیان آ رہا ہے۔ اب جو کردار ہمیں اپنے لیے پسند ہے وہ انسان اپنے لیے منتخب کر لے، ایک کام یہ کرے، یا ان 2 کرداروں کو ایک آئینہ بنا کے سامنے رکھ لے کہ میرا کردار کس کے اندر جاتا ہے، میں کس میں فٹ ہوتی ہوں۔ ایک اللہ کا پسندیدہ کردار، اس کا پہلا ذکر، اللہ کرے ہم سب اس کے اندر ہوں۔ کوشش تو کریں، اس کے لیے تزکیہ کرنا ہوگا نا، اللہ کے اس مولڈ کے اندر فٹ ہونے کے لیے۔ تو یہ ایک مولڈ دیا جا رہا ہے، سانچہ، اس کے اندر اپنے آپ کو فٹ کرو۔ اب وہ سانچہ کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ یہ ریکوائرمنٹس بتا دیں اللہ نے، یہ 3 ریکوائرمنٹس ہیں۔ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات، نمبر 1 اعطاء، عطا کرنا، دینے والا ہوتا ہے مومن، دینے والا۔ ہم کہتے ہیں نا بخشنے والا، بخشش ہوتی ہے نا، بخشش کیا؟ عطا۔ کسی کو بخش دینا، معاف کرنا کیا ہے؟ دے دینا اس کو، آپ نے دے دیا اس کو، آپ نے بخش دیا کسی کو، تو بخشنے والے بنے، بدلہ لینے والے مت بنے۔ بدلہ لینا ہوتا ہے نا، بدلہ لینے والا ہوتا ہے، اور بخشنے والا دینے والا ہوتا ہے، تو دینے والے بنو۔ اعطا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو دعا کریں اللہ مجھ کو دینے والا بنا دے، سچی۔ جو دینے والا بن گیا نا، اس سے زیادہ خوش، اس سے زیادہ مخلوق سے بے نیاز اور کوئی نہیں ہے۔ اور جو لینے والا بنا، اس سے زیادہ محتاج کوئی نہیں ہے، چاہے بدلہ لینے والا ہو، یا مال لینے والا ہو، یا لالچ رکھنے والا ہو، یا توقعات کے ذریعے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہو، یا امیدیں رکھ کر کچھ حاصل کرنے والا ہو۔ جو لینے والا ہے وہ تو ہو گیا محتاج، اور جو خود محتاج ہے وہ کسی کی خدمت کیا کرے گا؟ تو جو محتاج ہے وہ تو دین کا کام نہیں کر سکتا، بھول جائیں اس کو۔ اسلام کو محتاجوں کی ضرورت نہیں، وہ تو فقیر ہیں، وہ تو مانگ رہے ہیں کہیں جا کر۔ اسلام کو غنی لوگوں کی ضرورت ہے، جو غنی ہے دنیا سے، بے نیاز، اور جتنا دیتا ہے انسان اتنا غنی ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا مخلوق سے بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کے آگے فقیر بنتا چلا جاتا ہے۔ جو مخلوق کے آگے فقیر بنتے ہیں نا، وہ اللہ سے غنی ہوتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، اور جو مخلوق سے غنی ہوتے ہیں وہ اللہ کے فقیر ہوتے ہیں، اللہ کے فقیر۔ تو بہتر نہیں کہ ہم اللہ کے فقیر بنیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، ساری توقعات لوگوں سے کاٹ کے اللہ سے جوڑ دیں، لوگوں کے آگے ہاتھ ہی نہ پھیلائے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے والے، لوگوں کو بخشش دینے والے، اللہ سے بخشش مانگنے والے۔ یہ اچھا نہیں ہے؟ کتنا اچھا ہے یہ، اعطا دینے والے، خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں لوگوں کو، مال بھی دیتے ہیں۔ تو جس نے دیا، مال بھی دیا اللہ کی راہ میں، مال سے بھی پھر محبت نہیں کرتے، ضرورت کی چیز سمجھتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ایک صفت یہ دینے والے۔ دوسری واتقا، یہ تقوی ہے، اس کا ذکر کیا گیا، یہ اندرونی کیفیت ہے۔ اعطا تو ان کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے، اور اتقا یہ ان کے اندر ہے، یہ اندرونی کیفیت ہے۔ نیکی کرنا چاہتے ہیں، برائی سے بچنا چاہتے ہیں، نیکی بدی میں تمیز کرتے ہیں، نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، جان مال وقت خرچ کرنے کا جذبہ ہے ان میں، اور برائیوں سے وہ رکنا چاہتے ہیں۔ اپنی کمزوریاں ان کو اچھی نہیں لگتی، اپنی کمزوریاں ان کو بہت بری لگتی ہیں، مسلسل کوشش کرتے ہیں کہ اپنی برائیاں، اپنی کمزوریوں کو دور کر لیں۔ خرچ بھی کرتے ہیں، دولت بھی خرچ کرتے ہیں، اعطا تو اچھائیوں میں خرچ کرتے ہیں، برائیوں میں نہیں خرچ کرتے اپنی دولت۔ یعنی اندھا دھن اچھائی برائی میں فرق کیے بغیر دولت لٹاتا نہیں انسان۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو دولت حج، عمروں اور مسجدوں کی تعمیر کے لیے خرچ ہو رہی ہے، غریبوں محتاجوں کی مدد کے لیے دولت خرچ ہو رہی ہے، اور دوسری طرف فیشن شوز اور میوزیکل ایوننگز اور لغ چیزوں کے ٹکٹ خریدے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اعطا کے اندر بھی کیا؟ صرف نیکی کے لیے دینا، اچھائی بھلائی کو پروموٹ کرنے کے لیے دینے والے ہوتے ہیں، برائی کو پروموٹ کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو پھر اعطا ہے، صرف اعطا ہے اور اتقا نہیں، تو بیکار ہے دینا۔ اچھائی کے لیے بھی دے رہے ہیں، برائی کے لیے بھی دے رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا دینے کا؟ تو دے، اور ساتھ ساتھ تقویٰ بھی ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کر محتاط انداز سے زندگی گزارتے ہیں۔ تقا ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو مسجد میں اور ڈسکو میں ایٹ ہوم فیل کریں، چاہے قرآن کی محفل ہو چاہے محفل غزل ہو، دونوں میں ایکولی کمفرٹیبل، ایکولی ایٹ ہوم، دونوں میں دوست موجود ہیں ان کے۔ ایسے نہیں ہوتے پھر یہ لوگ، تقویٰ والے ہوتے ہیں،
گناہ کی محفلیں روحانی اذیت کا سبب بنتی ہیں، اللہ کے ذکر میں روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے. یعنی نفس لوامہ ایکٹیو ہے، ان کا زندہ ہے ضمیر، احساس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنے والا انسان ہے. اعطا واتقا، جس میں یہ دو خوبیاں ہوں، اعطا واتقا، جنرس ہو یعنی سخی ہو، اور تقوی بھی اس کے اندر ہو، اچھائی برائی کی بنیادی تمیز ہو. ایسا انسان منتظر ہوتا ہے کہ جو ہی سچائی سامنے آئے گی میں فوراً اس کو قبول کر لوں گا، اور جو ہی سچائی اس کے سامنے آتی ہے قبول کر لیتا ہے فوراً، اپنی زندگی اپنے عمل کو اس کے مطابق مولڈ کر لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وصدق بالحسنى، بھلائی کی تصدیق کر دیتا ہے. الحسنى بہترین بات، کلمہ طیبہ سب سے خوبصورت بات ہے. احسن الحدیث، اللہ کا کلام بہترین بات ہے، الحسنى ہے. کلام الملوک کی ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو الحسنى کی تصدیق کی، بہترین بات کی، توحید کی، کلمہ طیبہ کی تصدیق کی، قرآن کی تصدیق کر دی. اور پھر کیا؟ ساری زندگی اس کی تصدیق کرتا رہا. یہ ایک دفعہ کی تصدیق کی بات نہیں ہے. صدقہ، صدقہ یصدق تصدیقاً کا مطلب ہوتا ہے درجہ بدرجہ مسلسل کام کرتے رہنا، تصدیق کرتے رہنا. دوام ہے اس کے اندر، تسلسل ہے. زبان سے تصدیق کی، اب عمل سے ساری زندگی تصدیق کرتا رہا. کس کی؟ الحسنى کی. اب الحسنى کی تصدیق کیسے کی؟ تصدیق کی بے دلی سے، بات نبھانے کی حد تک نہیں. عمل کیا، زندگی میں قرآن کو نافذ کیا، امپلیمنٹ کیا. اور کس طرح امپلیمنٹ کیا؟ الحسنى کی طرح. فرار کی راہیں نہیں تلاش کرتے، لوپ ہولز نہیں ڈھونڈتے، اعلیٰ ترین بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تورات دیتے وقت کہ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، کہ اے موسیٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے، اور کیا کر؟ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اپنی قوم کو حکم دے، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ اس کتاب کے بہترین پہلو کی پیروی کریں. اب جس شخص نے یہ 3 گھاٹیاں عبور کر لیں تو کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کو آسانی کی طرف ہدایت دے دیں گے. شروع میں تو مشکل ہوگا، آسان نہیں ہے ان 3 گھاٹیوں کو عبور کرنا. نفس مخالفت کرتا ہے، کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہتا، اس کو تو بغاوت کی، اپنی منمانی کی عادت ہو گئی ہوتی ہے. وہ تو روڈ ہوتا ہے، انسولنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر تو انا ہوتی ہے. اب ان چیزوں کو نکالنا، کاٹنا، یہ بڑا جہاد ہے. اپنے آپ کو جھکانا، اپنے نفس کو مطیع کرنا مشکل ترین کام ہے. پھر وہ آگے جھکتا ہے اللہ کی خاطر. برائیوں سے بچنے کا موڈ نہیں ہوتا، موڈ بناتا ہے، کھینچتا ہے اپنے نفس کو برائیوں سے دور. جیسے ضدی بچے کو ہٹاتے ہیں نقصان پہنچانے والی چیزوں سے، تو بچہ کیسا ہنگامہ مچاتا ہے نا، کیسا روتا پیٹتا ہے، پچھاڑیں کھاتا ہے، لوٹ جاتا ہے زمین کے اوپر، ٹینٹرمز تھرو کرتا ہے. بالکل نفس کا یہ حال ہے. نفس کو ہٹائیں ذرا نقصان دہ چیزوں سے، لپٹ جاتا ہے زمین سے، نفس ضد پر آ جاتا ہے، لیکن انسان قابو کرتا ہے اس کو. پھر نفس کہتا ہے جو تمہارے پاس ہے تم سب اپنے لیے سمیٹ کے رکھ لو، مت مٹھی کھولو. مٹھی کھولنا نہیں چاہتا، تو بند مٹھی سے تو معمولی چیز ہاتھ نہیں آتی، تو جنت کیسے ہاتھ آئے گی؟ اعطا تو ضروری ہے نا، ہاتھ کا کھلنا ضروری ہے، تبھی تو کچھ حاصل بھی کریں گے. لیکن جو اس جہاد میں کامیاب ہو گیا تو اب اللہ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اب اس کو آسان کر دیں گے آسانی کے لیے. نیکی کرنا عادت بن جائے گا، عمل صالح کرنا ہیبٹ ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں پریکٹس میکس پرفیکٹ. اب اس میں آپ دیکھیں جو 3 چیزیں ہیں نا، اعطا واتقى وصدق بالحسنى، اس میں اہم ترین چیز ہے صدق بالحسنى، اہم ترین. اور ان صفات کی پرسونیفیکیشن
ایک شخصیت میں جو یہ سب جمع تھیں، اس کی بہترین مثال ابو بکر صدیق، ان میں یہ ساری خوبیاں موجود تھیں۔ مکے کے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے تھے جن میں پہلی 2 صفات تھیں، اعطا و تقا، لیکن تیسری چیز نہ تھی، تصدیق بالحسنہ نہ کی انہوں نے۔ دریا دل تھے، نیک فطرت تھے، لیکن تیسری شرط پوری نہ کر سکے تو وہ آسانی کی طرف اللہ نے ان کو ہدایت نہ دی۔ ایک مثال ہے مطعم بن عدی کی۔ مطعم بن عدی بڑا نیک فطرت انسان تھا، دریا دل بھی تھا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ذکر کیا تھا کہ طائف سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو مکے میں تو آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو آپ نے مطعم بن عدی کی طرف پیغام بھجوایا تو مطعم اپنے 6 بیٹوں کو لے کر آیا تھا ہتھیار سجا کر، اور اپنی حفاظت میں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل ہوا۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اس کے کہنے پر میں ان سب قیدیوں کو چھوڑ دیتا، اتنا آپ کو اس کے احسان کا احساس تھا، لیکن تصدیق بالحسنہ نہ کی اس نے۔ پھر دوسری مثال ابو طالب، آخری وقت تھا ان کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تیرے دین سے بہتر کوئی دین نہیں، لیکن اس وقت ایمان اگر لاتا ہوں تو قریش کی عورتیں طعنہ دیں گی کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا۔ تو اعطا تھا، اتقا بھی تھا، لیکن تصدیق بالحسنہ نہ کی انہوں نے۔ کتنے ہی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اپنے باپوں کو انہوں نے مختلف جنگوں میں مرا ہوا دیکھا تو ان کو افسوس اس بات کا ہوا کہ ہمیں امید تھی کہ ہمارا باپ ایمان لے آئے گا، اس میں بہت خوبیاں تھیں، لیکن اب پتہ چلا کہ نہیں، اس نے کفر ہی پر جان دے دی۔ تو یہ بہت ضروری ہے، تینوں کا ہونا ضروری ہے، 2 کافی نہیں ہے۔ آگے فرمایا اب یہ ایک اور کردار ہے، اللہ ہمیں اس کردار سے بچائے۔ یہ کیا کردار ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے نیازی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور بھلائی کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کو سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ تو دیکھا آپ نے، مزاج میں ہے بخل، کسی کو کچھ نہیں دیتا، لوگوں کو کچھ نہیں دیتا، اور اللہ سے بے نیاز۔ ابھی ہم نے یہی بات کی تھی نا کہ جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ اللہ سے بے نیاز رہتے ہیں۔ تو مزاج میں ایسا انسان جس کے مزاج میں بخل ہے، نہ مال دیتا ہے، نہ خیر خواہی کرتا ہے، نہ کسی کو اچھا مشورہ دیتا ہے، نہ کسی کو بخشتا ہے، دیتا نہیں، بدلہ لینے والا، ہر چیز میں لینے والا، بدلہ لے گا، پیسہ لے گا، اور لوگوں سے اپنا خیال کروائے گا، کرنے والا نہیں، کروانے والا۔ طبیعت ایسی ہے، ہر وقت یہ سوچنے والا کس نے مجھ کو میرا حصہ نہیں دیا، شکایتی مزاج رکھے گا ایسا شخص۔ اور بخل کی سزا دنیا ہی میں یہ ملتی ہے کہ جلتا کڑتا ہی رہتا ہے۔ جمع مالہ وعددہ، مال جمع کر کر کے رکھا اور گن گن کے رکھا۔ تو ہے طبیعت میں بخل، واستغنا، اللہ کی طرف سے لاپرواہ، اللہ کے کلام کے ساتھ لاپرواہی، لا ابالی انداز ہے، انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ، آئی ڈونٹ کیئر ایٹیٹیوڈ، اللہ سے بخشش نہیں مانگتا۔ رفتہ رفتہ مزاج ہی ایسا بن جاتا ہے کہ اس کو جنت میں لے جانے والے اعمال بہت ہی برے لگنے لگتے ہیں، ان کو ویکنس سمجھتا ہے، سوپی سمجھتا ہے نیکیوں کو، حماقت لگتی ہیں اس کو نیکیاں، انڈر کانفیڈنٹ کی علامت لگتی ہیں نیکیاں، انکول لگتی ہیں نیکیاں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، بہترین بات کو اس نے جھٹلا دیا۔ تو نیکیوں سے نفرت اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کی عظمت نظر آنے لگتی ہے، انہی میں راحت ملتی ہے، انہی میں اطمینان ملتا ہے۔ بغاوت میں اور بدتمیزی میں، نافرمانی میں سکون ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے، کانفیڈنس کا احساس ہوتا ہے، سیلف امپورٹنس کا احساس ہوتا ہے بغاوت کر کے۔ تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ،
یہ عادت ہی بن جائے گی اس کی. مسلسل کرتے کرتے گناہ بھی آسان ہو جاتے ہیں، جیسے کہ مسلسل کرتے کرتے نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں. پھر جیسا انسان کا اپنا رجحان ہوتا ہے ویسا ہی اس کا اپنا گروپ بن جاتا ہے، ویسے ہی دوست بن جاتے ہیں، ویسے ہی صحبت. جب بات ہوگی بغاوت کی، جب بات ہوگی بدتمیزی کی، جب بات ہوگی دنیا کی اور دنیا کے پیسے کی، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو سہولت دیں گے دشواری کی طرف. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا. ماں استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے، سوالیہ، اور انکار کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں کام آیا اس کا مال جب وہ گڑھے میں گرا. یا ماں سوالیہ کہ کس کام آیا اس کا مال اذا تردی، جب وہ گڈھے میں گر گیا. تردہ کے معنی گڑھے میں گر جانے کے اور ہلاک ہو جانے کے ہیں. مراد ہے موت کے بعد قبر میں گرا تو مال کچھ کام نہ آیا، عذاب سے نہ بچا سکا. یا قیامت میں جب جہنم کے گڑھے میں گرتا ہوگا تو یہ مال نفع نہ دے گا. اب یہ دو چوائسز ہیں، خود دیکھ لے انسان کیا چاہیے اس کو. اگر ہدایت چاہیے تو اللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی کر رہا ہے، آ جاؤ. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. تو فرما دیا کہ ہدایت چاہیے تو آ کر لے لو، اور یہ مت ڈرنا کہ ہدایت مل جائے گی تو دنیا کی زندگی عذاب بن جائے گی. فرمائے نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کے خزانے ہمارے پاس ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ تو دونوں چیزیں دے سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو ہدایت مل گئی ہے تو وہ کریڈٹ خود نہ لے، اترائے نہ ہدایت کے اوپر. اللہ نے دی ہے ہدایت، اللہ کا شکر ادا کرے، ہدایت کا حق ادا کرے. اور پھر ایک اور بات یہ کہ کسی کو ہدایت اگر نہیں ملی آپ کے بتانے سے تو آپ مایوس مت ہوں، آپ ڈپریس مت ہوں، اس لیے کہ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں نا، آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کے پاس ہدایت کا خزانہ نہیں کہ تھیلی میں ہاتھ ڈال کے کسی کو ہدایت تھما دیں یا دکان سے خرید کر دے دیں. ہوتے ہیں نا کچھ رشتہ دار ہمارے جو کہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تو چلیں پیسے والے ان کو خرید کر دے دیتے ہیں. ہدایت کا یہ معاملہ نہیں، خریدی جا نہیں سکتی، اللہ ہی دینے والا ہے. بس اگر کسی کو نہیں ملی اس کا مطلب ہے اس کے اللہ نے اس کو نہیں دی. اور اللہ کس کو نہیں دیتا؟ جو خود لینا نہیں چاہتا. اللہ کے پاس سب کچھ ہے، دنیا بھی آخرت بھی، سب اللہ سے مانگو، اللہ پر توکل بھروسہ کرو. فیصلے اللہ ہی کے ہیں کس کو کیا دینا چاہتا ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. بس میں نے تو تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. یعنی رسول کا کام تو وارن کر دینا ہے، خبردار کر دینا. لظا کا مطلب ہوتا ہے روشن انگارہ. ہم نے پڑھا ہے نا، کلا انہا لظا نزاعۃ للشویٰ، یہ وہی ہے آگ. اور کیسی ہے آگ؟ معمولی نہیں ہے، کوئی خاص ہی درجہ ہے جہنم کا. لظا اس لیے کہ اس میں کون داخل ہوگا؟ لا یصلاھا، اس تلظا میں، اس لظا میں نہیں داخل ہوتا الا الاشقى، مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہے. جیسے سارے مومن ایک درجے کے نہیں ہوتے، اسی طرح کافر بھی سب ایک درجے کے نہیں ہوتے. مومنوں میں جیسے کوئی متقی ہے تو کوئی اتقی ہے، اسی طرح کافروں میں کوئی شقی ہے تو کوئی اشقی ہے. تو داخل کیا جائے گا اس میں اشقی، بدترین. کیا کیا؟ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اشقی کون ہوتا ہے؟ جو جھٹلا دے اللہ کی بات کو اور منہ پھیر لے. اور اس کے برعکس وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ جو نہایت پرہیزگار، جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دنیا میں دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ اشقا کے مقابلے میں اتقا۔ اس آیت کی شان نزول میں، بلکہ جو یہ آیات ہیں آخر کی، ان کی شان نزول میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ یہ ان کی شان میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ وہ ہیں دراصل سب سے بڑے متقی۔ عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 7 مسلمان ایسے تھے جو کفار مکہ کی غلامی میں تھے۔ ابو بکر صدیق نے بڑا مال خرچ کر کے ان مسلمانوں کو کفار سے خرید کر آزاد کیا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ اپنا پیسہ کیوں خرچ کرتا ہے؟ الذی یؤتی مالہ، یہ اپنا مال دیتا ہے کیوں؟ یتزکا، تزکیہ کرنے کے لیے۔ صدقہ دینا دراصل گناہوں کو دھونے کا باعث بنتا ہے، صدقہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا باعث بنتا ہے، تو خلوص دل سے فی سبیل اللہ خرچ کرنا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اپنا مال اس لیے نہیں دے رہا وہ کہ کسی کا کوئی احسان تھا، کسی انسان کا احسان نہیں چکا رہا، کسی کا کچھ احسان نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب ان کے والد نے اس طرح غریب غلاموں اور لونڈیوں پہ خرچ کرتے دیکھا تو کہا، ابو قحافہ نے، ابو بکر کے والد نے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تم کمزور لوگوں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو، اگر طاقتور غلاموں کو آزاد کرو تو وہ کل کو تمہارے کام آئیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر جواب دیا کہ ابا جان، میں تو وہ اجر چاہتا ہوں جو اللہ کے ہاں ہے۔ تو دنیا کے ہر فائدے سے بالاتر ہو کے انسان نیکی کرے، حساب کتاب سے نیکیاں نہ کرے، پروز اینڈ کونس تول تول کے نیکیاں نہ کرے، بے لوس بے غرض نیکیاں کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ابو بکر نے 40,000 کا سرمایہ خرچ کر دیا مکے میں مسلمانوں کے اوپر، اور ہجرت کے وقت جو بچا کچا تھا وہ ساتھ لے گئے، تبھی تو یہ درجہ ملا اتنا اعلیٰ۔ جس مقصد کے لیے خرچ کیا مقصد حاصل ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو قبول کر لیا، اور وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ ابو بکر سے راضی ہو جائے گا۔ آپ اس میں وَلَسَوْفَ دیکھ رہی ہیں، ان قریب، گارنٹی نہیں دی۔ کیوں گارنٹی کیوں نہیں دی کہ اللہ راضی ہو گیا؟ اس لیے کہ آج کر رہے ہیں نا، موت تک پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں۔ آج اچھے کام کر لیے اور موت سے پہلے پہلے کسی اور طرف چل پڑے تو یہ آج کی نیکی ضائع۔ تو ان قریب میں امید دلائی ہے کہ ہاں ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کبھی بھی اللہ کی رضا کو انسان فار گرانٹیڈ نہ لے کہ آج اللہ مجھ سے راضی ہے تو کل بھی راضی رہے گا۔ ڈرتا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام کر بیٹھوں، کہیں ٹریک چینج ہو جائے زندگی کا، جیسے ٹرین کانٹا بدل لیتی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سیدھی راہ پہ چلتے چلتے پھر کہیں ادھر ادھر گم ہونے لگ جائیں، پرائیورٹیز ہماری چینج ہونے لگ جائیں۔ تو لہٰذا امید دلائی کہ اگر یہی سب کچھ ہوتا رہا، اچھے کام یوں ہوتے رہے، ان قریب اللہ راضی ہو جائے گا۔ یا یہ بھی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آج اتنی مشکلات اٹھا رہے ہیں، اتنی دقتیں اٹھا رہے ہیں، لیکن ان قریب ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ ان کو راضی کر دے گا۔ تو باہمی چیز بھی ہے، باہمی رضامندی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ والی چیز ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔